بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایتی واجب الاحترام ناظرین و سامعین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلامی اخلاق و آداب کے حوالے سے، اصلاحی لحاظ سے آج ہماری گفتگو ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ زبان کی حفاظت کے بارے میں ہے، اور زبان کی حفاظت جو کرے گا اس کو انعام کتنا ملے گا۔ تو میرے دوستو، اس بارے میں ہم آپ کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار کریں گے۔ اسلامی تربیت کے حوالے سے یہ بہترین گفتگو ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان جو ہے وہ انسانی اعضاء میں سب سے خطرناک عضو ہے۔ آج کل اسی زبان کی وجہ سے ہی نفرتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، حرص ہے، یہ سب بیماریاں اس زبان کی وجہ سے ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ لہٰذا انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو دار و مدار ہے اس زبان کی حفاظت پر ہے۔ اگر ہم نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی زبان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یقیناً جب ہم زبان پر کنٹرول کریں گے اور زبان کی حفاظت کریں گے تو ہمیں دین و دنیا میں کامیابی نصیب ہوگی، دین و دنیا اور آخرت اور دنیا میں کامیابی نصیب ہوگی۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حضرت سفینہ بنت عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ اور خطرناک کون سی چیز کو قرار دیتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں حضرت سفینہ بن عبداللہ ثقفی کہ میرے لیے کون سی چیز زیادہ خطرناک ہے؟ تو میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، یہ زبان یعنی یہ تیری زبان سب سے زیادہ تیرے لیے خطرناک ہے۔ تو میرے دوستو، اگر زبان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو بہت سی بری باتوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے جو کہ سراسر گناہ ہے، اور وہ بری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جھوٹ بولنا، فحش کلامی کرنا، لعنت لانا، لعنت دینا، کسی کو لعنت ملامت کرنا، طعنہ زنی کرنا، کسی کی نقل کو اتارنا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ یا تہمت لگانا، گانے گانا، فاسق و فاجر کی تعریف کرنا لیکن مسلمانوں کو کافر کہنا، فاسق و فاجر کی تعریف کرنا اور مسلمانوں کو کافر کہنا، جھگڑا کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، چغلی کرنا وغیرہ، ان اور زبان سے کوئی بھی بری بات کرنا زبان کا گناہ ہے، زبان کا زنا ہے۔ لہٰذا اس لیے ان گناہوں سے بچنے کے لیے زبان کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ بری اور فضول گفتگو سے کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو خاموشی اختیار کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو صرف اچھی بات کرے اور اس کے علاوہ خاموش رہے، اس کے متعلق ہمارے پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی، وہ کامیاب ہو گیا جو خاموش رہا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنی خاموشی اختیار کرتے ہیں، کتنی ہم زبان کو کنٹرول کر رہے ہیں، کتنا ہم زبان کو فضول باتوں میں لگا رہے ہیں، اور کتنا ہم اس زبان کی وجہ سے گہرا اندھیرے میں گر رہے ہیں اور گہرے گڑھے میں گر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی اصلاح کریں، اور جو بندہ زبان کی اصلاح کرے گا، زبان کی حفاظت کرے گا، زبان کو کنٹرول کرے گا، اس کے بارے میں حضور پر نور شافع یوم النشور کا فرمان سماعت فرماؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی داڑھوں کے درمیان والی چیز، داڑھوں کے درمیان یعنی زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرم گاہ کی حفاظت کی، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کی جنت کا ضامن ہوں،
اس کی جنت کا میں ضامن ہوں کہ اس کو جنت میں بھیجوں گا۔ اب میرے دوستو، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم زبان کو کتنا کنٹرول کر رہے ہیں، کتنی زبان کے اندر ہماری گفتگو کے اندر مٹھاس ہے، یا ہم بد کلامی کے اندر ہیں، جھوٹ کے اندر ہیں، فحش کے اندر ہیں، تہمت لگانے میں ماہر ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور اگر ہم ان سے بچ گئے تو ہماری نجات کامیابی ہے، ہماری نجات یقینی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اچھی گفتگو نصیب فرمائے، بری گفتگو سے بچائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔